السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جاگنے کے آداب۔ چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھنے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی چہرے کو ایک طرح سے اگر جب ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو سرکولیشن تیز ہوتی ہے اور پھر انسان بیدار ہونے لگتا ہے، اور خصوصاً آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے کا طریقہ یہ نہیں سامنے کا، بلکہ یہاں سے آپ پھیرتے تھے۔ بیدار ہونے پر اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ فإن تودع انحلت عقدۃ فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ صحیح البخاری۔ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو۔ تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی۔ اس کیفیت کا آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ انسان جب رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں صبح تو نہیں ہوگی، پھر کہتے کہ نہیں ابھی کافی وقت ہے، ابھی کافی وقت ہے، اور پھر اسی میں ہی تہجد بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات فجر بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ جب آنکھ کھل جائے تو انسان اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سے شیطان کا اثر دور ہوگا اور اس کو اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو اٹھنے کی آسانی کے لیے ذکر ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صبح کے وقت ذکر فرماتے اس کے بھی مخصوص الفاظ تھے، اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے وہ مرنے کی طرح ہے۔ بعدما اماتنا، یہاں نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو ہماری روزانہ کی روٹین میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ سونے کے بعد جب ہم جاگیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اور کاموں کی طرف نہ جائیں بلکہ پہلے اللہ سے ملاقات یعنی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ موت کی جو کیفیت ہے یا موت کی جو حالت ہے وہ نیند سے صرف ظاہری صورت میں ہی نہیں مشابہ، کئی اعتبار سے اس میں شباہت ہے۔ نیند کے دوران ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی خواب کس قسم کے دیکھتے ہیں، نیند کی کیفیت کیا ہے، اس میں رات کے اندھیرے میں کیا بہت وحشت ہوتی ہے، بہت خوف آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند ٹھیک نہیں ہے، خواب پریشان کن ہے۔ کبھی کبھار تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا ایک ریگولر روٹین میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے؟ پھر یہ کہ اس میں ہمیں اطمینان اور سکون کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ تو قبر میں انسان کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے
بستر میں ہے. یعنی بستر بھی ایک قبر کی مشابہت رکھتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے, سو رہا ہے اور اوپر سے رضائی اوڑی ہوئی ہے, تو دور سے اگر آپ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور قبرستان کو دیکھیں تو کافی حد تک شباہت ظاہر میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اس کیفیت میں بھی اور اس سکون یا وحشت کی حالت میں بھی. اکیلے ہونے میں عام طور پہ ڈر تو لگتا ہی ہے انسان کو, لیکن لیٹنے کے بعد انسان کی فکر کیا ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں, خوف کیا ہوتے ہیں, سوچیں کیا ہوتی ہیں, بے چینی کس قسم کی ہے. تو جس طرح دن زندگی کی علامت ہے اور رات یا نیند موت کی علامت ہے یا موت سے قریب ہے, اسی طرح زندگی کے گزرنے کے بعد, یعنی دن سارا ہمارا مشغول ہوتا ہے نا, تو بہت سی باتیں رات کو سوتے وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں, یا سونے کے بیچ میں جو آنکھ کھلتی ہے, آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے یا کسی وقت بھی آنکھ کھل جاتی, تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ وہ ہمارے ضمیر کی آواز یا ہماری سوچ یا ایسے خیالات اس وقت ہمارے اوپر آتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم عام طور پر دن میں توجہ نہیں کرتے, جو ہم اندر کی آواز دن میں نہیں سن پاتے, کیونکہ دن میں باہر کی آوازیں بہت ہوتی ہیں, اندر کی نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو. اور انسان بہت سے کام اور بہت سے فیصلے اور بہت سے باتیں صرف پریشرز میں کر رہا ہوتا ہے, یا جیسے دیکھتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے, ویسی کیفیت اس کی ہوتی. لیکن جب انسان سو جاتا ہے اور سو کے جب بیچ میں اٹھتا ہے, جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, اس وقت انسان کو جو خیال آتا ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا سوچ آتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے, دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, آس پاس کی کیفیت کے بارے میں کیا احساسات ہوتے ہیں, اللہ کی یاد کتنی آتی ہے. تو یہ سب ہمارے لیے کیا ہے, ایک لمحہ فکریہ ہے, اپنے محاسبے کا وقت ہے, اپنے جائزے کا وقت ہے, اپنے آپ کو دیکھنے کا وقت ہے. تو اس وقت خصوصاً اللہ کو یاد کریں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. سنن الترمذی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. یعنی اس وقت اگر انسان اللہ کو یاد بھی کرتا ہے تو یہ بھی بیسیکلی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. جعفر بن زبیر بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کرتے ہیں کہ میرا گھر مسجد کے آس پاس کے تمام گھروں سے اونچا تھا, اس لیے حضرت بلال اس پر چڑھ کر فجر کی اذان دیا کرتے تھے, اور اس غرض کے لیے وہ آخر شب میں میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتے انتظار کے لیے, اور صبح صادق کا انتظار کرتے, کیونکہ وہاں سے دیکھنا بھی آسان ہوتا ہے نا صبح صادق. جب وہ صبح صادق دیکھتے تو انگڑائی لے کر اٹھتے اور دعا کرتے, اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد کا طالب ہوں قریش کے معاملے میں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں. یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ ان کی جو پہلی سوچ ہوتی تھی اٹھ کر, اور جو ان کے دل کے اندر ایک فکر یا ہم یا خوف ہوتا تھا یا جو ان کی تمنا یا تڑپ تھی, اس وقت وہ ان کی زبان پہ آتی اور اس کے مطابق وہ دعا کرتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سوتے وقت ہمیں کوئی اندیشے لاحق ہوں, کسی خاص چیز کی فکر ہو, کسی خاص طرف سے پریشانی ہو, تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس دعا کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. خصوصاً وہ دعا جو پیچھے سونے کے آداب میں آپ نے پڑھی, جس کو پڑھنے سے پھر دعا قبول ہوتی. بخاری کی روایت میں آتا ہے نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, یہ پڑھ کر اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی یا کوئی اور دعا انسان مانگے تو وہ قبول ہو جاتی. تو اس وقت انسان اللہ سے دعا مانگے, اپنی بھلائی کی, دین کی ترقی کی, لوگوں کی دین کی طرف آنے اور ہدایت پر قائم ہونے کی
جیسے یہ قریش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جن کا بھی آپ کو ہم و غم ہے کہ وہ بھی دین کی طرف آئیں، ان کے لیے دعا کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا غم اور ہم کیا تھا. وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد حضرت بلال آذان دیتے، بخدا ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی رات انہوں نے اس دعا کو چھوڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے. یہی مومن کی خیر خواہی ہوتی ہے. ہم صرف اس کے ساتھ اچھا کرنا جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے، یا زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم تڑپتے ہیں جو ہمارے کچھ لگتے ہیں. لیکن جن لوگوں سے ہمارا براہ راست کوئی رشتہ، تعلق، دوستی کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے. معوذتین پڑھنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی 2 صورتیں پڑھی. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے، کیا سمجھ آئی بات؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. عام طور پر سوتے وقت ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کر نہیں پڑھتے. صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی، تو یعنی اس وقت بھی پابندی کرنی چاہیے. تہجد، قبولیت کا خاص وقت. حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرۃ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ. صحیح مسلم. رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیں گے. اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن ہم اس گھڑی کو مس کر جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ تو خصوصی طور پر بخشش کا وقت ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. تو اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی بخشش کی دعا مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہیں ہم میں، اور نہیں معلوم کس دن اس دنیا سے چلے جائیں. تو بوجھ لے کے دل پہ نہ جائیں، دل کے اطمینان کے ساتھ جائیں، کیونکہ انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا. اگر دل کی بے چینی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حسرتیں لیے دل میں، تو پھر مر کے بھی حسرتیں ساتھ ہی رہیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد دل تبدیل نہیں ہوگا. تو ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے کہ انسان ساتھ کے ساتھ اپنی صفائی کرتا رہے، ساتھ کے ساتھ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کا بندے سے قریب آنا. حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. ٹھیک ہے کہ جب اللہ بندے کے قریب ہو، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس بھی کرتا، تو اس وقت خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. وہ وقت ہے ہی اس کام کے لیے. بعض لوگ کسی جاب کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی سفر وغیرہ کی وجہ سے اگر کبھی اٹھ بھی جائیں آدھی رات کے بعد یا تہجد کے وقت جاگ بھی رہے ہوں، تو بھی ادھر ادھر کی باتیں، گپ شپ،
ہنسی مذاق اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دن میں آنے والے اس موقع کو بھی استعمال نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام اوقات میں اللہ کی طرف راغب ہوں اور ہمیں ان اوقات کی فضیلت اور دوسرے اوقات کے مقابلے میں افضلیت بھی پتہ ہو تاکہ خوب فائدہ اٹھا سکیں. بہترین نماز. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے نماز تہجد. قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ یہ پابندی تم سے پہلی قوموں کے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور یہ تمہارے لیے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور کوتاہی کو مٹانے والا اور گناہوں سے باز رکھنے والا ہے. یعنی انسان کی کوتاہیاں کمیاں جو ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے والا ہے. تہجد شکر گزاری کا ذریعہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام فرمایا، یعنی رات کو اتنی طویل تہجد کی نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا میں اس احسان عظیم کا زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے کہ نبوت عطا کی، اپنی نعمت عطا کی، دین مکمل کیا، تو اس کے لیے میں شکر گزار نہ بنوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری کے لیے انسان کو مزید اپنی روٹین سے ہٹ کر زیادہ عبادت کرنی چاہیے، چاہے نماز کی شکل میں یا صدقہ خیرات یا روزہ رکھ کر یا کوئی بھی اچھا عمل یا عبادت کر کے. قبولیت دعا کا موقع. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی رات کے وقت آنکھ کھل جائے اور وہ جاگنے پر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی. یا کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. اے اللہ مجھے بخش دے. پھر ہے ہاتھ دھونا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. صحیح مسلم. جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. سوتے وقت انسان غافل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان اٹھے تو کسی اور برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. مسواک کرنا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوص فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ میں مسواک کو دائیں بائیں ملتے تھے، اوپر نیچے نہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں ملے اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کریں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزاری. وہ فرماتے کہ میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیہ کی لمبائی پر آرام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات گزر گئی ہے، اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور
اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض سے آخر تک۔ نماز تہجد، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے۔ چینج کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کبھی بلند کبھی آہستہ۔ ہم جب ایک چیز کو لے لیتے ہیں تو بس اس کو ایک خاص ڈبے میں ڈال کے اتنا ہی رکھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو کیا ضرورت ہوتی ہے چینج کی؟ کیوں چینج کرنا چاہیے؟ عمل میں بہتری آتی۔ کسی بھی چیز کی جب روٹین ہوتی ہے نا، مثلاً اگر کھانے میں ایک ہی چیز روز کھا رہے ہیں، روٹین میں آسانی تو بہت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی روٹین کو توڑنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان دوبارہ اپنی روٹین میں آتا ہے تو بہت اچھی طرح کام کر لیتا ہے۔ ہر روز جب سوچنا پڑتا ہے تو دماغ ایکٹیو بھی رہتا ہے، ورنہ آپ اٹھے ایک روٹین میں اور وضو کیا اور جا کے کھڑے ہو گئے، تہجد بھی پڑھ لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کا اثر دل پہ نہیں پہنچتا۔ یعنی ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا اثر ہمارے ظاہر پر ہی رہتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری سوچوں اور نیتوں کا اثر ہمارے عمل میں دکھائی دینا چاہیے، اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل تک جانا چاہیے، روح تک جانا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مشین بن کے روٹین میں، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک گیپ ہے نا، فاصلہ ہے۔ اگر سردی گرمی کا اثر ہمارے دل تک جاتا ہے تو اچھے کام کا اثر بھی دل تک جانا چاہیے۔ نیکی وہ ہے نا جسے کرنے کے بعد انسان کے دل کو خوشی حاصل ہوتی، اور گناہ وہ ہے جس پر تیرا دل کھٹکے، دل میں کھٹکا آ جائے، ٹھیک نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، بس وہیں سے اپنے آپ کو پکڑ لیں، تو اثر گیا نا دل پر۔ تو اصل نیکی اور اصل گناہ یہی ہوتا ہے کہ جو دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو دل کی اصلاح کا انحصار کس پر ہے؟ اچھے عمل پر۔ اور اچھے عمل کی بنیاد کس پر ہے؟ اچھی نیت پر۔ نیت، عمل، دل میں ہی نیت ہوتی ہے، اور پھر دل اچھا ہو گیا، پھر اچھا عمل کیا، پھر آپ کی نیت اور اچھی ہوئی، پھر تو وہ ایک ایسا سرکل بنتا ہے کہ جس میں آپ کی مسلسل ترقی ہوتی جاتی۔ اگلی حدیث ہے، عاصم بن حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل تہجد کس چیز سے شروع فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے، اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی ویتعوذ من ضیق المقام یوم القیامہ، یعنی اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ۔ یعنی یہ دعا میں الفاظ اس طرح بھی ہونے چاہیے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے آرام اور راحت سے بہرہ ور فرما۔ اور قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے کہ وہاں کھڑا ہو کے تنگ نہ ہو جاؤ، کہ تنگ جگہ پہ نہ کھڑا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگتے تھے تو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی دعا ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ایک رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے تو دیکھا کہ آپ رات میں بیدار ہوئے، مسواک کرنے کے بعد وضو کیا، آپ نے آیت مبارکہ ان فی خلق السماوات والارض سورت کی آخری آیت تک تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی جن میں قیام اور رکوع اور سجود کو لمبا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔
اسی طرح آپ نے 3 بار کیا اور 6 رکعت ادا کی. ہر مرتبہ آپ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کر کے وضو کرتے اور قرآن کی مذکورہ بالا آیات تلاوت کرتے. آخر میں آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی. اس کے بعد بلال نے آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دی تو آپ نے نیند سے بیدار ہو کر بغیر وضو کیے نماز ادا کی. یعنی اس وقت آپ سوئے نہیں تھے کیونکہ سونے سے وضو نہیں رہتا. اس رات آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری زبان میں نور، اور میرے کان میں نور، اور میری آنکھوں میں نور، اور بنا دے میرے پیچھے نور، اور میرے آگے نور، اور بنا دے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. کسی رات ایک دعا، دوسری رات دوسری دعا، تیسری. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دعاؤں کو اچھے اچھے کاغذوں پر خود لکھ کر کہیں رکھ دیں گھر میں، تاکہ آپ ان کو پھر پڑھ سکیں. ہم ڈیکوریشن کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اچھی کیلی گرافی میں لکھی ہوئی دعائیں بہترین ڈیکوریشن ہو سکتی ہیں کہ جن کو ہم یاد دہانی کے لیے اگر کہیں لگائے ہوئے ہوں تو نماز کے وقت یا تہجد کے وقت یاد آ سکتا ہے. مثلا رمضان میں تو سبھی لوگ اٹھتے ہیں سحری کے وقت، تو کچن میں ایسی دعاؤں کے پوسٹر لگا دینے چاہیے، اسٹیکر لگا دینے چاہیے، تاکہ کام کے دوران بھی آپ کی نظر پڑتی رہے اور آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. کوئی بھی طریقہ ہو یاد دہانی کا، لیکن یہ کہ جو جانے اس پر عمل کی کوئی صورت اختیار کرے، ورنہ تو پڑھیں گے جانیں گے کتاب بند اور ہمارا عمل وہی جو پہلے تھا، فائدہ کچھ نہیں. اب دیکھیے کہ مثلاً آپ نے کہیں کچھ کھایا، آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگی، وہ فوڈ اچھی لگی، آپ نے ریسیپی لی، گھر لا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ریسیپی کو ٹرائی کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو وہ تمام چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، خریدنے کے لیے جہاں خود جانا پڑتا ہے یا کسی کو بھیجنا پڑتا ہے. پھر جب وہ چیزیں آتی ہیں تو بعض اوقات ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ان کو اچھا خاصا ٹائم لگا کر پکاتے ہیں، پھر جا کر وہ مزہ اٹھاتے ہیں. تو ایک زبان کے مزے کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ تگ و دو سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے، ایک اچھی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم کوئی عملی طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ اچھا یہ ریسیپی اب وہ پرلطف چیز بنے گی کیسے. اس کے بیچ کے مراحل ہم بھول جاتے ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نسخہ لکھوا کے گھر لا کے سجا کے رکھ دیں، بات نہیں بنے گی جب تک آپ کیمسٹ پہ یا فارماسسٹ کے پاس نہیں جائیں گے اور جا کر اس کو خریدیں گے نہیں، اور پھر لا کر اس کے اوقات طے کر کے ان کے مطابق کھائیں گے نہیں. ورنہ تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی بیکار تھا. اگر آپ نے دوا نہیں لینی تھی، کھانی نہیں تھی، تو کیوں گئے تھے؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ مشورے کے لیے، علاج کے لیے. پھر جب وہ بتاتا ہے اور ہم عمل نہیں کرتے تو آپ تو فیس ضائع کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک دفعہ، حاصل کچھ نہیں آتا. تو اسی طرح کچھ لوگ دین کو بھی پڑھتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں، جاتے بھی آتے بھی، تھکتے بھی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ جو بیچ کا مرحلہ ہے اس کے طریقے سوچا کریں کہ یہ کام مجھے کرنا پھر کس طرح. یہ تو پتہ چل گیا کیا کرنا ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیسے کرنا ہے مجھے، کیونکہ جب تک کیسے کا حل نہیں ہوگا آپ کے پاس اس وقت تک کر نہیں سکیں گے. اور پھر یہ کہ کب کرنا ہے اور کس موقع پر کتنا کرنا ہے. چلیے آگے ہے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے فرماتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت
فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تو سنبھالنے والا ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے ہی لیے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو نور ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا ملنا برحق ہے اور تیری بات سچی ہے، اور جنت اور دوزخ برحق ہے اور تمام پیغمبر برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قیامت برحق ہے. اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی کو حاکم بناتا ہوں. تو میرے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی. یا فرمایا تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پر لیٹنا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے. لہذا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں چلے جائیں، مرد حضرات یا خواتین جو ہیں وہ نماز پڑھنے. لیکن یہ اس کے لیے جو تہجد پیچھے پڑھ کے تھک چکا ہو. اس میں بھی حکمت یہ ہے نا کہ انسان پھر اگر تھکے ہوئے فرض پڑھ رہا ہے تو اب تہجد تو نفل ہے، بہرحال اس وقت تو آپ بہت چاقو چوبند تھے، لیکن جب اصل نماز کا وقت آیا تو آپ بس جلدی میں ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں کہا گیا کہ چلو تھوڑا سا لیٹ جاؤ مگر سونا نہیں. نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. عن جابر بن سمرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا. حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا. نماز فجر کے بعد کیے جانے والے عمل پر ثواب. حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل کو 3 مرتبہ دہرایا، مکمل مکمل مکمل. لیکن اس وقت ہم سب کو کتنا رش ہوتا ہے، کتنی جلدی ہوتی، بچوں کو اسکول جانا ہے، خود جانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اور چھٹی کے دن بھی پھر ہم کو سونا ہوتا ہے تو ہم یا کچھ اور کرنا ہوتا ہے. تو چلیے روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 1 دن کوئی رکھ لیں اس کام کے لیے. چلے اگر ہفتے میں 1 دن نہیں تو مہینے میں صحیح، اگر مہینے میں نہیں تو رمضان میں صحیح، یعنی کبھی تو زندگی میں کر ہی لیں، سال میں 1 دفعہ آج عمرہ کر لیں. قیلولہ کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں، کننا نبکر بالجمعۃ ونقیل بعد الجمعۃ، ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے، یعنی واپس آ کر آرام کرتے تھے. ایک ایک چیز کے اوپر نا الگ الگ ورک کریں. اچھا یہ کام کر لیا میں نے، پھر اگلے دن دوبارہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک کتاب ہے نا آداب زندگی، اس میں بھی کئی آداب لکھے ہوئے. میں نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا ہے. اور کس طرح پڑھتی تھی؟ میں صرف 1 پیج پڑھتی، سارا نہیں پڑھتی تھی. 1 پیج پڑھتی تھی، پھر اگلے دن دوبارہ دیکھتی، اچھا یہ کر لیا. اس میں اگر دعا آتی تو میں اس کو یاد کرتی تھی. اچھا جب یاد نہیں ہوتی تھی تو میں لکھ کے کسی کاغذ پر، مثلاً واش روم کی دعا ہے تو اس وقت اسٹیکر وغیرہ نہیں ملتے تھے اتنے جب میں چھوٹی تھی، تو میں ہاتھ سے لکھ کے تو باہر کے دروازے کے اوپر لگا دیتی تھی. جتنے دن میں یاد ہوتی اس کے پاس ہٹا دیتی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے صبح شام کی دعائیں، جہاں ہمارے گھر میں ایک باہر صحن میں ایک سنک لگا ہوا تھا، تو سنک کے ساتھ ایک دیوار تھی، اس دیوار پہ میں نے پینسل سے وہ دعائیں لکھ دی، اور جب تک وہ مجھے یاد نہیں وہ لکھی نہیں. جب یاد ہو گئی تو ان کو مٹا دیا، کیونکہ میں ہر روز
جب وہ وضو کرنے شام کو جاتی تو مجھے یاد آ جاتا میں نے دعائیں پڑھنی ہے، پھر وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی، پھر اسی طرح ایک ایک کر کے ریپلیس کرتی گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ تو ہر کام کے کرنے کا کہیں نہ کہیں یادداشت لکھیں، اچھا یہ کام کرنا ہے، وہ وہاں لکھ لیا۔ اب مثلاً یہ جو دعا ہے نا رات کو آنکھ کھولے تو پڑھے تو دعا قبول ہوتی، اس کو میں نے ایک کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھ سے لکھا اور ایک سٹینڈ کے اندر کھڑا کر کے وہ میں نے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ رکھ لیا، اور وہ کئی دن مطلب مہینہ ڈیڑھ وہ وہیں رہا۔ ہر روز میں دیکھتی ہوں کہ اوہ یہ پڑھنی ہے، ہر روز دیکھتی اچھا پڑھنی ہے، حتیٰ کہ وہ یاد ہو گئی اور عادت میں آ گئی، اب وہ وہاں سے اٹھا دیا۔ تو یہ ہے کہ ہر عادت کے لیے آپ کو اپنے ساتھ ایک ورک کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ وہ آپ کی روٹین بن جائے، پھر چھٹے نہ۔ جی نصف رات کے بعد پھر آپ پڑھیں اس کو، پچھلی رات کی نماز ہے۔ عشاء اور تہجد میں فرق یہی ہے کہ عشاء پہلی رات کی نماز ہے اور تہجد پچھلی رات کی نماز ہے۔ اگر آپ نہیں سوئے تو کتنا بعد میں پڑھتے ہیں؟ 12 بجے تک نہیں، عشاء کی نماز کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ تاخیر سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیر سے بھی پڑھائی، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ پھر لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جائے گی، تو اس لیے پھر تھوڑا ارلی پڑھا دیتے۔ آپ کھانے کو تھوڑا سا اور ارلی کر لیں۔ کہیں یہ لکھا تو نہیں کہ سنت کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کے وضو کریں، کہیں بھی کھڑے بھی بیٹھے کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ وہ تو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے دعا، درمیان میں تو کوئی دعا نہیں ہے، نہیں اس کے ساتھ کوئی اس کا لنک نہیں ہے۔ جی پورا وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ وضو کر کے آپ باہر آ جائیے اور دعائیں پڑھ لیجیے، کوشش کریں تو شاید بہتری ہو جائے، دن کو سو جائیں۔ اب یہ باتیں بہت پہلے پتہ ہو جانی چاہیے نا، تاکہ اس طرح کی چیزیں پھر عادت میں نہ آئیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔